you guys, we ain't in Los Angeles. امانی الخطاطبہ سے ملی ہے۔ muslimgirls.com کی بانی یہ خاتون امریکہ میں مسلم خواتین کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ 9/11 کے کچھ برسوں بعد ہی ٹین ایجر امانی نے اپنے بیڈ روم سے بلاگ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تب وہ بتانا چاہتی تھیں کہ امریکہ میں دہشت گردانہ حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اسلاموفوبیا سے مسلمانوں اور بالخصوص باحجاب خواتین کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی۔ امریکہ میں سن 2001 میں جب دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے تو امانی کی عمر صرف 9 برس تھی۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 9/11 happened when I was جب 9/11 ہوا تو میں چھوٹی سی بچی تھی، تب میں بالغ ہو رہی تھی، جو انسانی عمر کا ایک انتہائی مشکل دور ہوتا ہے، اور اسی وقت ہی جدید امریکی تاریخ میں مسلمانوں کی شناخت کو ایک بڑے حملے کا سامنا تھا۔ in modern American history. امانی کے والد کا تعلق اردن سے تھا۔ 9/11 کے بعد انہوں نے سوچا کہ فیملی سمیت واپس اردن جانا ہی مناسب ہے۔ نہ صرف معاشرے بلکہ اسکول میں امتیازی سلوک کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ان کا خاندان اردن منتقل ہو گیا۔ The only reflections of myself. جب میں نیوز دیکھتی تھی تو مجھے اورنج جمپر سوٹس میں ایسے مرد نظر آتے جو میرے والد کی طرح تھے، یا مکمل نقاب کے پیچھے چھپی ایسی خاموش خواتین جنہیں استحصال زدہ قرار دیا جاتا اور انہیں آزاد کرانے اور محفوظ بنانے کی بات کی جاتی۔ Liberated and saved. سابق خاتون اول میشل اوباما نے ویمن سمٹ میں امانی کو مدعو کیا تھا۔ انہیں فوربیز نے 30 برس سے کم عمر والی با اثر ترین 30 خواتین میں شمار بھی کیا۔ So میں مسلمانوں سے متعلق منفی خبروں کے بیچ جوان ہوئی، لیکن میں نے وہ کیا جو اس صدی کی کوئی بھی لڑکی کرتی، یعنی میں سوشل میڈیا پر فعال ہو گئی۔ اردن سے واپسی پر امانی ایک نیا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ after I came جب میں اردن سے واپس امریکہ آئی تو میں نے دانستہ طور پر حجاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب میں نیو جرسی کے ایک اسکول میں ہیڈ سکارف پہننے والی ایک لڑکی in تھی۔ New Jersey. امانی کے بقول اس وقت مسلم شناخت کی وجہ سے انہیں اسکول میں دیگر بچوں کی طرف سے تنگ کیا جاتا تھا اور انہیں ان کے حجاب کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا بھی تھا۔ اس صورتحال میں وہ انتہائی پریشان رہیں۔ I was really, میں really ایک شدید دھچکے کی حالت میں تھی اور میں اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے والد نے کہا کہ تم حجاب ترک کر دو، لیکن اگر تم اسے پہننے کا عزم کرتی ہو تو ایسا کبھی نہ ہوگا کہ تم کچھ عزم کرو اور وہ پورا نہ in your ہو۔ life you won't be able to commit to. 9/11 کے 10 برسوں بعد امانی نے جب muslimgirls.com نامی ویب سائٹ کی بنیاد رکھی تو ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ And y'all already know it's your girl Amani, the founder and editor-in-chief of muslimgirl.com. دیکھتے ہی دیکھتے یہ آن لائن میگزین دنیا بھر میں مقبول ہو گیا اور اسے خواتین کی ایک بڑی تعداد شوق سے پڑھنے لگی۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے امانی کہتی ہیں کہ وہ نوجوان مسلم لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ بطور لڑکی انہوں نے کئی قسم کے مسائل کا سامنا کیا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بعد آنے والی نسل ایک پرسکون زندگی بسر کر سکے۔ One thing that ایک چیز ہمیشہ مجھے مستقبل کے بارے میں حوصلہ دیتی ہے کہ نوجوان مسلمانوں کے طور پر ہم نے ایک مشکل وقت گزارا تھا، لیکن آج نوجوان مسلمانوں کو شاید ویسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے have گا۔ to endure exactly what we went through. امانی کی آن لائن میگزین کو کئی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی مالی معاونت بھی حاصل ہے۔ ان میں ملالہ فنڈ کا نام بھی آتا ہے۔ امانی خوش ہیں کہ وہ اپنے کام سے مسلم خواتین کی تقریباً ہر شعبے میں رہنمائی کر رہی ہیں۔ People love to. لوگ کہتے ہیں کہ مسلم گرل بے آواز لڑکیوں کی آواز ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی آوازوں کو طاقتور بنائیں کہ وہ اپنے لیے خود آواز بلند کریں۔ themselves.